وداؤٹ اے فیئر آف کانٹرڈکشن، اور میں کوئی الفاظ تلاش کر کے بھی آپ سے بات نہیں کرتا. دیکھیں، فریڈم آف ایکسپریشن پیراماؤنٹ ہے، اور میری ڈگنیٹی، میں ریسنٹلی آپ کو آئی ووڈ سجیسٹ ٹو ایوری ون، ہم سارے تاریخ کے، فلسفے کے، سیاست کے طالب علم ہیں، تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک نئے تھیسس سے میرا تعارف ہوا ہے. وہ تھیسس ڈگنیٹی آف مین کا ہے، اور یہ بحث بھی آپ طے کر لیں کہ ڈگنیٹی آف مین اور فریڈم آف ایکسپریشن میں کیا کوئی آپس میں جھگڑا ہے؟ اگر فریڈم آف ایکسپریشن میری کسی کمزوری کو، میری کسی چوری کو، میری کسی نالائکی کو، میری کسی انکانسٹیٹیوشنلٹی کو ایکسپوز کرتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے. لیکن اگر وہ میرا وجود خطرے میں ڈالتی ہے، مجھے سلینڈرس، اور آج کے دور کے معاملات مختلف ہو گئے. آج کا سوشل میڈیا کنونشنل میڈیا سے بہت ڈفرینٹ ہے. اس سوشل میڈیا پہ جب آپ کوئی ایک چیز کرتے ہیں تو اس کی آؤٹ ریچ ان ملینس، اٹ جسٹ اسپریڈز لائک. اس کے بعد میں وہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرتا ہوں؟ تو میری بحث ڈگنیٹی آف مین کے گرد گھومتی ہے، جس میں فرانسس فوکویاما کی یہ اپروچ کہ وہ ریاستیں جو کسی فرد کی حرمت کا تحفظ نہیں کرتی، وہ ریاستیں اپنا وجود کھوتی ہیں. اب میری یہ بحث ایک ادارہ جاتی بحث میں بنتی ہے. اگر وہ بحث میں یہاں تک لے کے جاؤں کہ کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف سلینڈر، ملیشیس، پروپوگیٹو، جو اس کی پورے وجود کو اڑا رہی ہے، ہاں اگر کچھ غلط ہے کریں، اور پھر کوئی آپ کے ساتھ انسیڈنٹس زیادتی کے ہیں، میں ڈینائی نہیں کر سکتا. صحافیوں پر حملے ہوئے ہیں، میں ڈینائی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. ہر وقت اس موقع پر ہم نے سولیڈیرٹی جس طرح صحافیوں کے ساتھ کی ہے، انڈاؤٹیڈلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو ڈگنیٹی آف مین کا مقدمہ ہے، ہم اس کے بھی وکیل ہیں. اب اس کے اوپر آپ کو بیٹھنا چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ آپ کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، آپ کے جو انفارمیشن منسٹرز ہیں، آپ کے پاس آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے گورنمنٹ کی، اور اب اس میں ہو کین ڈینائی، آئی ایس پی آر کمز اینڈ ٹاکس ٹو دا میڈیا ایوری سیکنڈ ڈے. دے ہیو اے رول، دے شوڈ سٹ اینڈ ٹاک. بات کریں، کیوں نہیں کریں؟ اب باہر بیٹھ کر ایک ایبناکشیس آدمی جو وہاں سے بیٹھ کے ایک ٹوٹلی ملیشیس، پروپوگیٹو اور اس حد تک ذلت امیز، اور اس میں لوگوں کی، میں نے یہ دیکھا ہے جج صاحبان کی نہ بیٹیاں چھوڑی نہ بہویں چھوڑی، تصویریں لگا دی ساتھ. یار واٹ آر وی ٹاکنگ؟ اور اس کے پیچھے وہ جو لوگ اس کو چلا رہے تھے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بھی لوگ تھے اور کچھ میڈیا ہاؤسز کے بھی لوگ ساتھ ملے ہوئے تھے. کیا کریں؟ وی ہیو ٹو سٹ، بات کرنی چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن پیراماؤنٹ ہے. صحافیوں کو پکڑا نہیں جانا چاہیے، درست ہے، ان کو تحفظ ملنا چاہیے. اور ڈگنیٹی آف مین بھی اتنا ہی پیراماؤنٹ ہے کہ جس میں کوئی ایک ایسا مقدمہ ڈھونڈوں جو پاکستان میں ڈیفامیشن کے طور پہ آج تک کامیاب ہوا. مجھے نہیں ملا. سو پہلے تو ہم یہ ایڈمٹ کریں کہ ہمارے ڈیفامیشن لاز جو ہیں وہ ڈگنیٹی آف مین کا وہ تحفظ نہیں کر پا رہے جو ریکوائرڈ ہے. ایک دوسرا مسئلہ آ گیا آپ کا کہ آپ یہ مس یوز ہوگا لا. یہ آپ کی اپریہینشن ویل فاؤنڈیڈ ہے، جائز بات ہے. اس میں جو تحفظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. اب یہ دو باتیں آ گئیں. ٹھیک. تیسرا کہ کیا کوئی حکومت یا کوئی ادارہ یا ریاست اپنے اس ستون کے ساتھ انگیج ہوئے بغیر کامیابی سے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. تو تینوں باتیں جب طے ہیں تو پھر وہ اسی انداز میں ہونی چاہیے جس انداز میں ان کا ہونا ضروری ہے. اب میرے جیسے لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات ہے، میں آپ کی رائے سے مکمل طور پر ہم آہنگ بھی ہوں، اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں، اور میں ساتھ اس برائی سے بھی بڑا خوفزدہ ہوں جس برائی نے افریت بن کے پنجے گاڑے ہیں، میرے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، میرے ملک کی پوری سوسائٹی کے اندر کلیویج اتنی ڈیپن کر دی ہے، ہیٹ سپیچ کو اتنا بڑھا دیا ہے، لوگوں کی عزتوں کو سر بازار نیلام کر دیا ہے، اداروں کی حرمت تخت و تاراج کر کے پھینک دی ہے. دیکھیں یہ جو فوجیں ہوتی ہیں نا، یا یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں، ان کے دو سوال ہوتے ہیں. یہ فوجیں اپنے ویلر پہ، اپنی ڈرم بیٹ پہ، اپنے تمغوں پہ، اپنی وردی پہ، اپنے ترانوں پہ دیکھتے ہیں آپ، کوئی فوج جب مارچ کرتی ہے، آج سے نہیں کئی صدیوں سے،
تو ڈرم بیٹ ہو رہی, کیا ضرورت ہے ساتھ بینڈز بجانے کی؟ دے نیڈ اے سرٹن سینس آف پرائڈ. ان کا وہ ویلر, ان کا وہ تم تراک, ان کی وہ بڑی ایک عالی شان ان کو ایک آپ کو دینی پڑتی ہے. جب آپ ان کی ڈگنیٹی ایروڈ کر دیں گے, یار واٹ آر یو ٹاکنگ آف. میں اس چیز سے بھی پریشان ہوں جہاں آپ کے تحفظات کے ساتھ میں مکمل طور پر آپ کی بات کے سننے کو تیار ہوں, بٹ آئی کین ناٹ گیو اینی بڈی دس رائٹ کہ وہ میری ڈگنیٹی وائلیٹ کرے. اٹس اے ہیومن ڈگنیٹی, اٹس این انسٹیٹیوٹ. یہ ججوں کے ساتھ دیکھیں, آپ دیکھیں آج میں نے کل وہ ارطغرل غازی کو سنا, اپنے وہ کیا نام ہے ان کا, شیخ وقاص اکرم صاحب. اور میں نے سنا کل وہ فرما رہے تھے, یار تسی اندازہ کرو انہیں تلت شو دے وچ انہوں فتح مکہ دے نال ریٹ انہیں کیا جویں نبی نے کیتا یار سانوں معافی دے دو یار, بس کرو یار, انف از انف. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. اور جو دل کرتا ہے اٹھا کے شروع کر دے, کیسے بھائی؟ نو سر. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ایگریڈ 100%, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے اٹس فری فار وہ. اب ان ساری چیزوں کا تحفظ ہونا چاہیے. اور وہ صاحب آ کے ساتھ کہتا ہے اپنا کہ جی اس نے کی کہہ کی رہے ہیں, تو تینوں پتہ لگا تو کی کہہ رہے ہیں. وہ تو مماثلت تلاش, یار خدا دا خوف کریے, کہتے کتنے جا کے ڈگ پائیں. اچھا ملک صاحب, میں جہاں ان باتوں کی اہمیت کو مانتا ہوں, پاپولیرٹی, جمہوریت, وہاں پر ججمنٹل ہونے کے, کسی بھی ایک فرد کے ججمنٹل ہونے کے بھی جو مضمرات ہیں ان سے بھی میں واقف ہوں, جن کی طرف میں بھی اشارہ کروں گا جو آپ نے سوال کیا. مطلب یہ حق کون کس کو دیتا ہے کہ وہ اس کا تعین کرے؟ کوئی ڈیٹا ہے, کوئی سینسز ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے خود اوپنلی میں نے بات کی. اب اگر ایک میڈیم میرے پاس میئر کرنے کا ہے کہ پنجاب میں اگر الیکشنز کو پاپولیرٹی کا پیمانہ آپ تصور کرتے ہیں تو دیر آر جسٹ 37 پٹیشنز ٹوٹل. نو اف آئی کوڈ فگر دیٹ پاپولیرٹی, تو سیٹس کی صورت میں تو میرے پاس پڑی ہیں, تو آپ کو ججمنٹل ہونے کا حق ملک صاحب کون دے گا؟ کیا آپ اپنی رائے کو, اپنی پسند ناپسند کو ججمنٹل ہو کر پبلک ڈومین میں لا کر سمجھیں گے کہ آپ کی یہ جو رائے ہے یہ پوری عوامی رائے کی مظہر ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ سے مکالمہ کرنے کی بات کر رہا ہوں, آپ پھر تحقیر کرنے کی بات کر رہے ہیں. میرے مکالمے میں اور آپ کی تحقیر میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور یہی جمہوریت کا اور ان شیم رویوں کا فرق ہے جن کے خلاف میں بات کر رہا ہوں. آپ میرے سے بحث کر لیں, دلیل دے لیں, رد دلیل کر لیں, بات چیت کریں, تحقیر نہ کریں. میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اوفینسو ہو سکتا ہوں. میرا ایک جملہ اتنی شدت کا ہوگا کہ وہ آپ کو کاٹ ڈالے گا. میں سارا دن آپ کے وہ کاٹ دینے والے جملے سن کر حوصلے سے ان کا جواب دیتا ہوں. یہ میرا پیشنس ہے. دس از ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. شکیل ملک صاحب, دیکھیں ہماری ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک یورپین یونین کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشنز میں ہم رہے ہیں, جس میں میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کچھ ایسے لوگ ضرور کر رہے ہیں جن کے کوئی ملیشیس انٹرسٹ ہیں یا موٹیوز ہیں, لیکن ہمیں یہ بالکل فار شور. ہم ابھی آسٹرین پارلیمنٹ میں بھی گئے تھے, ہم آئرلینڈ بھی گئے تھے, وی ہیڈ گڈ میٹنگز دیر. اور میرے نزدیک یورپین پارلیمنٹ کے اندر وہ جو ابھی ان کی یہاں پہ جو یورپین یونین کی امبیسڈر یہاں پہ تھیں, شی ہیڈ اے کال اپون ود اس. یہاں پہ میری ان سے خود اپنی بات چیت بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے. تو جو آج کی گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ پچھلے ان اقدامات کو جن کی بنیاد پر وہ ہمارا اسٹیٹس ہوا تھا اس کو انہانس کر رہی ہے, فردر ان کے اندر ایڈ آن کر رہی ہے. تو آئی فائنڈ نو ریزن. یہ صرف ایک پروپوگیشنسٹ اپروچ ہے, اور میں ان افراد کا جن لوگوں کا اس میں کردار تھا اس وقت کی حکومت کا, آئی ایم تھینکفل دے ڈیڈ اے گڈ جاب, اچھا کام کیا. اور یہ روزمرہ کا عمل ہے, یہ آپ کے یونین کے ساتھ ریلیشنز کے اوپر ڈپینڈنٹ آپ کی ریلیشننگ ہے, آپ کے لوگ جاتے ہیں بات. اینڈ آئی ول ایکنالج چودھری سرور صاحب ڈیڈ اے گڈ رول ان دیٹ. آئی ول ایکنالج. میں کیوں نہیں کروں. ارسلان رفیق بھٹی صاحب, اینڈ دیٹس دی لاسٹ کوسچن. ہونے جا رہی ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا بائیلیٹرل اس پہ کچھ ڈسکشن ہوگی؟ کیا خود کے تبادلے کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور مین ایجنڈا جو ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیے اس میں اصلاً ہم ایک سسٹینیبل ماڈل
जो बाकी जमहूरियत का जो असल मुद्दा है कि आप उसके समरात अवाम तक कैसे पहुंचाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम इन्वायरमेंट का जो चैलेंज हमारे सामने है उसमें उन प्रैक्टिसेस को देखेंगे, बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस उन असम्बलियों की जो 20-22 असम्बलियों के लोग हमारे साथ अपने तजर्बात शेयर करेंगे, और रूरल डेवलपमेंट पे हमारा बड़ा क्लियर फोकस होगा, लोकल गवर्नमेंट्स पे बड़ा क्लियर फोकस होगा। तो जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो SDGs के हमारे गोल्स हैं, उन सब को हम कैसे लेकर आगे चलेंगे और आपस में कोहिजन कैसे होगी, बेहतरी कैसी होगी, ये रीजन उनको कैसे लेकर